شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، یہ درود پاک دولت کا سمندر ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام اس درود شریف کو دولت کا سمندر کہتے ہیں۔ جس بھی شخص کو یہ مبارک درود شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے اوپر دنیا اور آخرت کے خزانے کھول دیے۔ یہ وہ مبارک درود شریف ہے کہ جو بھی انسان اس درود شریف کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ زندگی میں بس ایک مرتبہ یہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، جان لیجئے کہ آج کی اس ویڈیو میں جو درود شریف ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ درود پاک ہے جو کہ بڑے بڑے اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے۔ اس درود شریف کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ درود شریف میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ویسے ہی بہت طاقت اور برکت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی توصیف اور تعریف بھی کی ہے۔ انہیں مختلف اعزازات اور اکرام سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں اس لیے تم بھی یہ کرو۔ یہ اعزاز ناظرین صرف سید الکونین فخر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف کی اور اس کے بعد اپنی نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مومنین کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی درود بھیجو، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو ناظرین کرام، درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت سی بڑی حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اپنے فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں، اور ہمیں بھی یہ حکم الہی ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیں۔ ایک روز ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ پر بیٹھے تھے کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ انہوں نے سائل سے تمسخر کے طور پر کہا کہ تم حرم میں چلے جاؤ، وہاں علی بیٹھے ہیں، وہ تم کو بہت سا مال دیں گے کیونکہ وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا آیا اور کہا کہ خدا را مجھے کچھ مرحمت فرمائیے، میں تنگ دست ہوں۔ ناظرین، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی بظاہر کوئی چیز نہ تھی جو وہ سائل کو دیتے، لیکن فراست سے جان گئے کہ کافروں نے تمسخر کے طور پر اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار درود پاک، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا، ہتھیلی کو بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کر کھول لینا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے علی نے کیا دیا؟ اس نے مٹھی کھولی تو ناظرین وہ مٹھی سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی، اور یہ دیکھ کر سبھی کافر مسلمان ہو گئے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ایک قیمتی گوہر اس کی مٹھی میں آ گیا تھا۔ تو بھائی اور بہنوں، درود شریف اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بڑی طاقت اور فضیلت کا حامل ہے۔ درود شریف اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبول ہی قبول ہے، اور جب کسی دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہ دعا ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے سیدھا عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، درود شریف وہ خیر کثیر ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور یہ ایسی خیر کثیر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ وہ خیر کثیر کے اندر شامل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا فرمایا ہے۔
وہ تحفہ جو اللہ تبارک و تعالی بھی بھیجتا ہے اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور قیامت تک مسلمان بھی اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف بھیجتے رہیں گے۔ انسان جتنا درود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر پڑھتا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے ملتی جاتی ہے، اتنی ہی اطاعت اسے نصیب ہوتی ہے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسے نصیب ہوگی۔ اسی لیے نیک دلی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اور پرسکون ہو کر درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی درود پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود تمہارا درود سنتے ہیں۔ یعنی جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو خوش دلی اور محبت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس درود کو سنتے ہیں۔ تو ناظرین، قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ شفاعت اس انسان کو حاصل ہوگی جو کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا، یعنی جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی سب سے زیادہ اس انسان کو حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن صالح صوفی فرماتے ہیں کہ ایک محدث کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے، کیونکہ میں اپنی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے بعد درود شریف لکھنے پر پابندی کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن علی نے فرمایا کہ میں خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دربار رسالت میں ادب سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں وارد ہوئے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر انہو آئے ہوئے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ مقبول ہیں۔ ان کے 3 اعمال خداوند قدوس کو پسند آ گئے ہیں، ایک تواضع اور انکساری، دوسرا سورۃ الاخلاص کی کثرت سے تلاوت کرنا، اور تیسرا حد سے زیادہ درود پاک کا پڑھنا۔ بفضل خدا ہمارے ایک نہایت قریبی دوست کا ایک مسئلہ اس طرح سے حل ہوا کہ انہوں نے شکایت کی کہ کاروبار شدید مندی اور تنگی کا شکار ہے، اور بہت سارے وظائف و عملیات کرنے کے باوجود ان کا کاروبار نہیں چل رہا تھا۔ حالات بہت تنگی کا شکار ہو چکے تھے، تو ہم نے انہیں ابتدائی طور پر تمام وظائف چھوڑ کر روزانہ یہ خاص درود پاک پڑھنے کا کہا جو آج کی اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انہوں نے پابندی کے ساتھ اس درود پاک کا عمل کیا، اور چند ہی دن کے بعد ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ اب الحمدللہ ان کی دکان پر کام بہت بہتر ہو چکا ہے۔ دن بھر گاہکوں سے فرصت نہیں ملتی، اور کام اتنا اچھا ہو چکا ہے کہ دکان پر ہر وقت 2-4 گاہک ان کی دکان پر موجود رہتے ہیں۔ الغرض دولت کے سمندر والا یہ درود پاک جس نے بھی پڑھا اور اس درود شریف کا عمل جس نے بھی کیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ چند ہی دنوں میں مالدار ہو گیا۔ اسی لیے اس درود پاک کو اولیاء کرام دولت کا سمندر کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، درود شریف پڑھنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارت عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ پوری توجہ کے ساتھ درود شریف کے معانی اور الفاظ کی ادائیگی پر غور کرتا ہوا خلوص نیت اور ادب و تعظیم کے ساتھ اس مبارک درود شریف کے عمل کی کثرت کرے تو اسے یہ 5 عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے جو کہ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔
تو درود شریف کی کثرت کرنے سے چونکہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر اور حشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ ساتھ نصیب ہوگا۔ چوتھا فائدہ ناظرین، درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے روز انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ جبکہ پانچواں فائدہ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بناتی ہے۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور درود پاک پڑھنے والا شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک اور بڑا فائدہ جو بڑا عظیم المرتبت ہے کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے ملائکہ کی سنت ہے، اور جو اللہ کی سنت پر چلے تو بے شک وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 5 بڑے فائدے جو ایک ایسے شخص کو حاصل ہوتے ہیں جو پوری توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کی کثرت کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا انسان زندگی میں کبھی بھی ناکام اور مایوس نہیں ہوتا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد بھی ضرور آتی ہے۔ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں وہ انسان ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس قدر رزق اور دولت سے نوازتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، درود شریف پڑھنے والے شخص کے لیے تنگ دستیوں اور غربت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی خود بند کر دیتا ہے، اور دولت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں اولیاء کرام کا خاص الخاص درود پاک پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ دولت کا سمندر ہے۔ یہ صرف مالی دولت ہی کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ روحانی دولت کا بھی خزانہ ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایسے فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کے لیے اجر و ثواب اور مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنین اور مسلمین کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ درود پاک جو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر قسم کی بندش کو دور کر دیتا ہے، اس کی ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی مشکل سے اللہ تبارک و تعالی اسے نجات عطا فرماتا ہے، اور اس کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ یعنی یہ درود شریف پڑھنے والا ہر طرح کے شیاطین، جنات، جادو ٹونے، نظر بد اور حاسدین کے حسد سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے کاروبار میں جو بھی بندش ہو، رکاوٹ ہو، کسی کے کیے کرائے کا کوئی اثر ہو، یا پھر حاسدین کے حسد کے سبب اس کا کام ٹھپ ہو چکا ہو، اس کی تمام رکاوٹیں اور بندشیں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں، اور بے تحاشا رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو درود آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ اتنی طاقت اور فضیلت رکھتا ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ اس درود کو درود صدقہ بھی کہا جاتا ہے، درود امت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درود پاک خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا تھا، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے تو وہ یوں کہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔
جب بھی کوئی درود پاک اور دوسری دعا یا وظیفہ پڑھا جائے تو اس کے مطالب اور معانی پر خوب غور کر کے اور اسے سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کے فوائد و ثمرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس درود پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جو تیرے بندے اور رسول ہیں، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر۔ اور ناظرین، اس درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ تمام مومنین اور مسلمین پر بھی درود و سلام بھیجا گیا ہے، لہٰذا ان سب کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے بہت سے فرشتے اس درود کو پڑھنے والے کا اجر و ثواب لکھنے پر مشغول ہو جاتے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کام کے لیے انہیں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ علماء کرام کے مطابق 70 فرشتے ایک سال تک اس درود پاک پڑھنے کو صرف ایک بار پڑھنے والے کے لیے اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اس بابرکت درود پاک کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ اس درود پاک کی برکات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور 350 کا عدد کثرت میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس درود پاک کو کم سے کم 350 مرتبہ یا پھر 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ درود پاک بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلتوں کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس درود میں بہت زیادہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج کروا کر آپ تھک گئے ہیں اور شفا نہیں مل رہی، تو بس پھر یہ درود پاک پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے انشاءاللہ پسندیدہ شخص بن جائیں گے۔ اس لیے اس درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا معمول بنائیے، کیونکہ جو شخص بھی یہ درود پاک پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ وہ جتنا بھی مانگے گا، جو بھی اس کی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا اور اس کی آنے والی نسلوں کو آباد کر دے گا، اس پر اپنے فضل و کرم کی برسات کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرے جو بہن بھائی اپنا جو مقصد، جو حاجت دل میں لے کر یہ وظیفہ کرے، اس درود پاک کا ورد کرے، اللہ پاک ان سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔